شمشیر کے حواس گم تھے، ممکن ہے 2-4 دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ اس ایک گھونسے نے ہی اسے خراب پوزیشن کا احساس دلا دیا تھا، چنانچہ اس نے فوری طور پر اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری طرف عادل نے 3 لڑاکوں کو ادھموا کر دیا تھا۔ ان کے چاقو ان کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گر پڑے تھے اور اب ان کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، ایڈگر نے بمشکل کہا۔ ایک شرط پر، طالوت نے جواب دیا، تم لوگ اپنے کپڑے اتار کر پانی میں 3 غوطے لگاؤ گے۔ ہم لگائیں گے، وہ تینوں بیک وقت بولے، اور طالوت نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ پھر اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا، وہ جھوم رہے تھے اور گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ شمشیر اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ ہیلو ڈیئر میکلارنز، آؤ۔ عادل نے اسے چیلنج کیا اور شمشیر دانت پیس کر رہ گیا۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہوش خراب کیے ہوئے تھا اور اس میں کوئی نیا خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں تھی۔ کم آن ڈیئر میکلارنز، ولایتی چوہے کی چٹنی خواتین کو بہت پسند ہوگی، آؤ ہمت کرو۔ طالوت پھر بولا اور شمشیر خاموشی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھا اور وزن ڈال کر اس پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اچانک رکاب ٹوٹ گئی اور ایک بار پھر اسے زمین چاٹنا پڑی۔ گھوڑا الف ہو کر دور ہٹ گیا تھا۔ ایسے نہیں بھاگ سکو گے پیارے بندر، طالوت نے پھر کہا، اور اس بار شمشیر کسی ارنے بھینسے کی طرح اس کی طرف لپکا۔ اس نے سر سے ٹکر مارنی چاہی تھی، لیکن طالوت کسی ماہر بل فائٹر کی طرح سامنے سے ہٹ گیا اور شمشیر دور تک دوڑتا چلا گیا۔ پھر اس نے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے طالوت پر پھینک مارا، لیکن یہاں بھی طالوت نے ستم ظریفی سے کام لیا۔ پتھر چند فٹ پر گر پڑا تھا۔ ہائے اس بھینسے جیسے بدن کی یہ نزاکت، بہت تھک گئے پیارے، طالوت بولا اور پھر ایک دم چیخا، اے تم کہاں بھاگ رہے ہو، رک جاؤ۔ اور شمشیر کے تینوں لڑاکے جو موقع ملتے ہی فرار ہونے کی کوشش میں تھے، اس طرح رک گئے جیسے کسی نے ان کی کمر پکڑ لی ہو۔ شرط پوری کیے بغیر تم بھاگ نہیں سکو گے، طالوت مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ تینوں گڑ گڑانے لگے۔ معاف کر دو، بس ایک احسان کر دو، پانی بہت ٹھنڈا ہے، مر جائیں گے۔ لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے، انہیں شاید ان سانڈوں سے اس بزدلی کی توقع نہیں تھی۔ ان کے پاس پستول موجود تھے، لیکن اب شاید وہ پستول نکالنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے۔ تب پھر دوسری شرط پوری کرنا ہوگی، طالوت نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ معاف کر دو شہزادے صاحب، بس ایک بار معاف کر دو، وہ گڑ گڑائے۔ معاف کر دوں گا، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر شمشیر الدولہ کی کھوپڑی پر 5 رسید کرو، جلدی کرو ورنہ میں تمہیں اٹھا کر پانی میں پھینک دوں گا۔ طالوت ان کی طرف بڑھا، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ جھکے اور اپنے اپنے جوتے اتارنے لگے۔ کمینوں، ذلیلو، کتو، تم میرے جوتے لگاؤ گے؟ شمشیر الدولہ دھاڑا۔ مجبوری ہے باس، پانی بہت ٹھنڈا ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ایڈگر نے کہا۔ نمک حرامو، میں آج ہی سے تمہیں اپنی ملازمت سے خارج کرتا ہوں۔ ہم محنت مزدوری کر لیں گے باس، مگر پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ ایک ایک جوتا پکڑے آگے بڑھے اور پھر شمشیر دیوانہ ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دلچسپ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ شمشیر اب طالوت سے یا مجھ سے تو بھڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے آدمیوں پر گھونسے برسا رہا تھا، اور وہ لوگ اس کے جوتے لگانے میں کوشاں تھے۔ طالوت نے صرف 5 جوتوں کے لیے کہا تھا، لیکن اب بات بگڑ گئی تھی۔ شمشیر ان پر گھونسے برسا رہا تھا اور وہ جوتے، ایسی حالت میں گنتی کسے یاد رہتی ہے۔ طالوت ہاتھ جھاڑتا ہوا سیمی کے پاس پہنچ گیا۔ کیسا لگ رہا ہے سیمی؟ بہت عمدہ عادل بھائی، اس کمبخت نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا، سیمی نفرت سے بولی، اور دوسری لڑکیاں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگیں۔ لڑائی زور و شوروں سے جاری تھی۔ تب طالوت نے سیمی سے کہا، کیا خیال ہے سیمی، ان لوگوں کو لڑنے دیں، ہم واپس چلیں؟ چلیے۔ سیمی بھی بہت زیادہ موڈ میں تھی، چنانچہ ہم واپس اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ سیمی کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، احسان کی موجودگی سے اس پر ایک انبساط کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسے اب شمشیر یا اس کے ساتھیوں کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ راستے میں کہے ابلتے رہے، سب لوگ اس دلچسپ جنگ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اللہ، عادل صاحب، جب ان کمبختوں نے آپ پر چاقوؤں سے حملہ کیا تو میرا تو دم رکتے رکتے رہ گیا، لیکن آپ پتہ نہیں آدمی ہیں یا جن، آپ نے انہیں چوہوں کی طرح دبوچ لیا تھا، روحی نے کہا۔ اور سائم صاحب کے ایک ہاتھ کے بعد شمشیر بہادر نے دور ہی دور رہنے میں عافیت سمجھی، اس کے بعد وہ کسی قیمت پر قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ہی رہ گیا، یارو تم لوگ اسے پکڑ لیتے تو ایک آدھ ہاتھ میں بھی جھاڑ دیتا،
ویسے تو میرے اندر ہمت نہیں تھی، احسان نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ آپ بھی چھپے رستم ہوں گے حسام بھائی، آخر بھائی تو ان دونوں کے ہی ہیں، نصرت بولی۔ بھائی ضرور ہوں، رستم نہیں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن اب ہوگا کیا؟ انکل کو کیا جواب دیں گے؟ روحی نے پریشانی سے کہا۔ سیدھی سی بات ہے، ابو سے شمشیر کی شکایت کریں گے، اس نے اپنے لڑاکوں کی مدد سے ہم لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، کیا تم لوگ اس کی گواہی نہیں دو گے؟ یقیناً دیں گے، دونوں لڑکیاں بیک وقت بولیں۔ پھر مجبوری تھی، سائم بھائی اور عادل بھائی اور حسام صاحب کو بولنا پڑا۔ کیا یہ لوگ ہماری بے عزتی برداشت کر لیتے؟ ہرگز نہیں، طالوت جلدی سے بولا، اور ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ گاڑیاں محل کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ محل میں ہم لوگ گاڑیوں سے اترے۔ ہم نے ملازموں سے نواب صاحب کے بارے میں پوچھا اور پتہ چلا کہ نواب صاحب اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے کمروں میں جا رہے ہیں، تم اپنا کام شروع کر دو، طالوت نے کہا، اور لڑکیوں نے گردن ہلا دی، اور پھر ہم اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ ہم نے لباس تبدیل کیے۔ احسان کسی قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیوں، آپ کو کیا ہوا؟ طالوت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ شمشیر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، احسان نے کہا۔ آپ لحاف اوڑھ کر مسہری پر لیٹ جائیے، کوئی آئے تو منہ ڈھک لیجئے، سب ٹھیک ہو جائے گا، طالوت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے، میں بس یہ نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے نواب صاحب کسی زحمت میں پڑیں۔ داماد ہو تو ایسا ہونہار۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے سسر کے لیے فکر مند ہو، لیکن ہم غریب بھی تو کسی کام آ سکتے ہیں، تم بالکل فکر مت کرو۔ شمشیر الدولہ اس کوٹھی میں تھوڑی دیر کا مہمان ہے، ممکن ہے آج ہی اس کی چھٹی ہو جائے، آئندہ ادھر کا وہ رخ نہیں کرے گا۔ رہے باقی معاملات تو نواب صاحب بھی اس سے دبے نہیں رہیں گے، پھر فکر کس بات کی ہے؟ طالوت نے کہا، اور احسان خاموش ہو گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ نواب جلال الدین ہانپتے کانپتے ہمارے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ یہ سب کیا ہے شہزادہ سائم؟ غلطی اسی کی تھی نواب صاحب، یقین فرمائیے، آپ نے دیکھا ہم تو اس کی ہر بات ٹالتے تھے، لیکن خواتین سے اس کی بدتمیزی ہم سے برداشت نہ ہو سکی، بہت لفنگا آدمی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں بیٹے، اگر اصغر الدولہ کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دیتا۔ تم لوگوں کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں نواب صاحب، وہ ولایتی چوہے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے، طالوت نے کہا۔ ظاہر ہے تم پہاڑی شہزادے ہو، اور وہ، بہرحال تم نے ٹھیک کیا، ایک بار پھر تمہارا میں شکر گزار ہوں، نواب صاحب نے کہا۔ مگر وہ کہاں گیا؟ شاید آتے ہوں، طالوت نے معصومیت سے کہا۔ آئیے، کھانا تیار ہے، آؤ احسان میاں، چلو، طالوت نے احسان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور احسان لڑکیوں کی طرح شرما گیا۔ حسب معمول کھانے کے کمرے میں سب موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی لڑکیاں مسکرا پڑیں۔ ابھی ہم کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ ایک ملازم دوڑا آیا، اور جلال الدین چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ حضور، وہ شمشیر الدولہ، نہ جانے انہیں ہو کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ مردود؟ نواب صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ بری حالت ہے سرکار، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کئی جگہ سے خون نکل رہا ہے، منہ سوجا ہوا ہے، پہچانا نہیں جا رہا۔ ہے کہاں؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ اسی طرف آ رہی ہیں، تم لوگ یہاں رکو، میں اس سے بات کروں گا۔ نواب صاحب کرسی سے اٹھ گئے۔ الہی خیر، نواب بیگم نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہم لوگوں کے یہاں بیٹھے رہنے کی تک نہیں تھی، چنانچہ ہم بھی جلدی سے اٹھ گئے۔ ہمارے دیکھتے ہوئے لڑکیاں اور بیگم نواب بھی کھانے کے کمرے سے نکل آئیں۔ نواب صاحب اور شمشیر الدولہ زیادہ دور نہیں تھے۔ بلا شبہ شمشیر الدولہ کی حالت درست نہیں تھی، شاید اس کے ساتھیوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ ہم نے بغور ان دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے ان لوگوں نے واپس آ کر آپ کو بہت کچھ سنایا ہوگا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اور آج الوری اور جلال آباد کی پر اتحاد دوستی ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں نواب جلال الدین، اور تم جانتے ہو الوری کی دشمنی تمہیں کس قدر مہنگی پڑے گی۔ میں جلال آباد کو نیلام کراؤں گا، کوڑیوں کے مول نیلام کروں گا اس کو، اور پھر میں جلال آباد کے محل میں رہنے والوں کی قیمت لگاؤں گا۔ آپ کے وقار کا جنازہ جلال آباد کی سڑکوں پر نکلے گا۔ طالوت سے اس کی بکواس برداشت نہ ہو سکی، وہ آگے بڑھا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں نواب صاحب تو میں اس کے کپڑے اتار لوں، اس کا منہ کالا کروں اور ایک گدھے پر بٹھا کر الوری کی طرف ہانک دوں۔ نواب صاحب غصے کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ شمشیر کی دیوانوں جیسی کیفیت دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ طالوت کی بات سن کر وہ اس پر جھپٹ پڑے گا، اپنی جان دینے اور اس کی جان لینے کی کوشش کرے گا، لیکن اس ولایتی دیوانے کو اتنا ہوش ضرور تھا کہ اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اسے طالوت وغیرہ کی قوت کا احساس تھا،
چنانچہ اس نے طالوت کو صرف خونی نگاہوں سے گھورنے پر اکتفا کیا۔ شمشیر اصغر الدولہ کے ناخلف، تو جلال آباد میں مہمان ہے، اگر تو مہمان نہ ہوتا تو شاید میں سب سے پہلے تیری زبان گدی سے نکلوا لیتا۔ اور پھر غصے کی شدت سے نواب صاحب کے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ بہتر یہی ہے شمشیر کہ تم اپنی منحوس صورت لے کر 10 منٹ کے اندر محل اور تھوڑی دیر کے اندر جلال آباد چھوڑ دو۔ ہم نے تمہارا چیلنج قبول کر لیا ہے، اور ہاں، ہماری وہ پیشکش برقرار ہے۔ جلال آباد کو نیلام کرانے کا خواب کسی پاگل خانے میں جا کر ضرور پورے کر لینا۔ ہاں، الوری کا خریدار میں موجود ہوں۔ میں الوری کو ماں اس کے محل کے مکینوں کے خریدنے کو تیار ہوں، اور اگر تم بھی ان میں شامل ہوئے شمشیر، تو میں تمہیں گھوڑوں کی مالش کرنے پر ملازم رکھوں گا۔ بلا شک تمہاری حیثیت اس سے زیادہ نہیں، اور اب میں نے وقت کی گنتی شروع کر دی ہے اور 50 سیکنڈز گزر چکے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ، جاؤ۔ اچانک طالوت دھاڑا اور شمشیر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، اور پھر وہ ایک دم پلٹ پڑا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ طالوت نے وہاں کھڑے ہوئے ملازموں کی طرف دیکھا اور بولا، کھانے کے کمرے میں ہمیں اس کے چلے جانے کی اطلاع دو۔ آئیے نواب صاحب۔ اس نے نواب صاحب کا بازو پکڑ لیا اور نواب صاحب نے اس کے ساتھ اندر آنے میں کوئی تعارض نہیں کیا۔ کھانا شروع کریں اور اسے ذہن سے نکال دیں۔ طویل زندگی ہے، ہمیں ہر قسم کے اچھے برے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی حیثیت کا احساس دلا دیا گیا ہے۔ نواب صاحب نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ ان کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ بہرحال کھانے کے دوران کوئی کچھ نہ بولا اور خاموشی سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اٹھ گئے اور کھانے کے کمرے سے نکل آئے۔ نواب صاحب نے ان لوگوں سے اجازت مانگی، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں نواب صاحب؟ طالوت نے پوچھا۔ نواب صاحب نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انتہائی ضروری گفتگو کرنی ہے، میں انتظار کروں گا، نواب صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور ایک طرف چل پڑے۔ میں، احسان اور طالوت اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نے ایک ملازم سے پوچھا، شمشیر الدولہ چلا گیا؟ جی شہزادے صاحب۔ اس کے ساتھی تو نہیں آئے؟ جی نہیں، ملازموں نے جواب دیا اور ہم گردن ہلا کر آگے بڑھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے شمشیر الدولہ کے تینوں جان بازوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے ساتھ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اب زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہیں ہے۔ نواب صاحب ذہنی طور پر سخت پریشان ہیں۔ ہاں، ان کی کیفیت عجیب سی ہے، احسان نے کہا۔ پرواہ مت کرو، 1 گھنٹے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کریں گے عادل بھائی؟ احسان نے پوچھا۔ دیکھا سائم کیسا بے حیا بھائی ہے، سسرال والوں کے تذکرے سے ذرا بھی نہیں شرماتا۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ منہ پر پھٹکار برسنے لگے گی، طالوت نے کہا، اور احسان ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ طالوت نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے متفکرانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نواب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، شمشیر سے معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب نواب کو اپنی عزت کی پڑ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ذہنی انتشار میں وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ ہم نے بھی صرف وعدہ ہی کیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بہرحال میں نے اس سے 1 گھنٹے کی مہلت تو لے ہی لی ہے۔ میرا خیال ہے اب وقت برباد کرنا بے سود ہے، اس کا کام ختم کر لیا جائے، طالوت نے کہا، اور پھر بائیں سمت رخ کر کے آواز دی، راسم، اور پر اسرار غلام حاضر ہو گیا۔ کاغذات لے آئیے۔ حاضر ہیں شہزادہ حضور۔ راسم نے ایک صندلی باکس طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ کاغذات مکمل ہیں؟ ان کے علاوہ تو کچھ اور نہیں رہ گیا؟ کوئی بھی ایسا نشان جس سے اندازہ ہو کہ نواب جلال الدین کسی بھی طرح الوری کے مقروض ہیں؟ بالکل نہیں آقا، اب الوری میں کچھ نہیں رہ گیا ہے، راسم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے راسم، اب ہمیں اس رقم کی ضرورت ہے جو نواب جلال الدین پر نکلتی ہے، اسے کرنسی کی شکل میں یہاں ڈھیر کر دو۔ جو حکم شہزادہ حضور، راسم نے گردن جھکائی اور پھر وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ طالوت مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں دم بخود تھا۔ مجھے طالوت پر رشک آ رہا تھا۔ کیسا صاحب اختیار ہے یہ شخص، دنیا کی ضرورتیں اس کے لیے کس قدر آسان ہیں۔ کاش میری دنیا کے لوگ بھی اس طرح مطمئن ہوتے، کاش یہ زندگی ان کے لیے اس قدر کٹھن نہ ہوتی، تب یہ دنیا ایک خوبصورت پھول کی مانند ہوتی، ایک مہکتا ہوا پھول، ہر چہرے پر دمک ہوتی۔ غربت ذہن پراگندہ کرتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ضروریات پوری ہونے لگیں تو نفسا نفسی کی یہ زندگی محبت کے پھول بکھیر سکتی ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان کو ایک تالوت مل جائے یا ہر انسان راسم کی طرح سب کچھ حاصل کر سکے۔ انسانی جد و جہد باقی رہے، لوگ محنت کریں اور اپنی ضروریات پوری کر لیں، بس کوئی زندگی گزارنے کے لیے پریشان نہ رہے۔ کاش۔ تو قبلہ و کعبہ بھائی صاحب، میرا مطلب ہے شہزادہ صائم، ہم نواب صاحب کے پاس چلیں؟ چلو، لیکن کیا ہم یہ کاغذات دیکھیں؟ نہ دیکھنا بہتر ہے، کسی کے رازوں سے واقف ہونے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ طالوت نے کاغذات کا مکفل صندوق بغل میں دبایا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم دونوں نواب صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑے اور تھوڑی دیر بعد ہم ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ بیگم نواب نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں جنہیں شاید انہوں نے جلدی میں پہنچا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ جھجکیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے خلوص پر پورا بھروسہ کر لیا تھا اور ہم پر اپنوں ہی کی طرح بھروسہ کرتے تھے۔ بیگم نواب صرف ایک لمحے الجھیں، پھر رو پڑیں اور سسکتے ہوئے بولیں، آؤ میرے بچوں، ان کی حالت بہت خراب ہے، تم بھی ہمارا تماشا دیکھ لو۔ وہ دروازے کے قریب سے ہٹ گئیں اور پھر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کر دیں امی حضور، طالوت نے کہا اور بیگم صاحبہ نے دروازہ بند کر دیا۔ نواب صاحب ایک مسحری پر بے حال پڑے تھے، ان کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ہم دونوں ان کے قریب پہنچ گئے۔ طالوت نے مجھے اشارہ کیا، وہ میری قوت تقریر سے آگاہ تھا، چنانچہ میں نواب صاحب کی مسحری کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ تو آپ کو ابھی تک ہمارے اوپر یقین نہیں آیا نواب صاحب؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ نواب صاحب نے ڈبڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹے، یہ بات نہیں ہے، انہوں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں آپ سے کوئی معذرت نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب شمشیر یہاں سے چلا گیا ہے، وہ الوری جا کر اصغر الدولہ کو پوری تفصیل بتائے گا۔ اصغر الدولہ آپ کے کتنے ہی دوست سہی، لیکن وہ بیٹے کی طرفدار ہوں گے اور اس کا انتقام لینے کے لیے آپ کو پریشان کریں گے۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے، نواب صاحب نے گہری گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، براہ کرم اٹھ کر بیٹھیے، امی حضور آپ بھی تشریف رکھیے۔ اتفاق سے آپ یہاں موجود ہیں اور آپ اسی قدر پریشان ہوں گی جس قدر نواب صاحب ہیں۔ آپ ہم سے جدا نہیں ہیں نواب صاحب، کیا امی حضور بھی ہماری پیشکش سے واقف ہیں؟ ہاں، یہ میری پریشانی میں برابر کی شریک ہیں، نواب صاحب نے کہا اور سہارا لے کر اٹھ گئے۔ تو نواب صاحب، یہ وہ صندوقچہ ہے جس میں آپ کے وہ کاغذات موجود ہیں جن میں آپ پر قرض کی تفصیل ہے۔ ہیں؟ نواب صاحب اچھل پڑے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے جھپٹ کر صندوقچہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ منگوایا گیا ہے، براہ کرم اس کی تفصیل نہ معلوم کریں۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ بخوبی، اصغر الدولہ نے اس میں ہی میرے کاغذات رکھے تھے۔ تب براہ کرم آپ اسے کھول کر دیکھ لیں، طالوت نے کہا اور پھر اس نے چٹکی سے صندوقچے کا تالا کھول دیا۔ نواب جلال الدین نے بے صبری سے صندوقچہ کھولا اور اس میں سے ایک ایک دستاویز نکال کر دیکھنے لگے۔ ان کی حالت پاگلوں کی مانند تھی، ہونٹ خشک تھے اور وہ آنکھیں مل مل کر کاغذوں کو پوری مضبوطی سے پکڑ پکڑ کر یقین کر رہے تھے کہ یہ انہی کے کاغذات ہیں۔ خود بیگم نواب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ نواب صاحب کی حالت اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی حیثیت بھول گئے تھے اور بچوں کی طرح خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے اور پھر نواب صاحب نے آخری کاغذ بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر بولے، یہ کہاں سے آ گیا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کاغذات کہاں سے آ گئے؟ ان کے علاوہ اور کچھ بھی ہے اصغر الدولہ کے پاس؟ طالوت نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، میری حیثیت انہی کاغذات میں پوشیدہ تھی۔ اگر اصغر الدولہ کبھی آپ پر حرف زنی کرتا تو انہی کاغذات کے ذریعے کرتا نا؟ ہاں، اب تو اس کے پاس میرے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، تب براہ کرم انہیں مجھے دے دیجئے، طالوت نے کہا اور نواب صاحب نے صندوقچہ طالوت کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ طالوت اسے لیے آتش دان کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر اس نے پورا صندوقچہ آتش دان میں ڈال دیا۔ نواب صاحب کے چہرے پر سرخی آ گئی، ان کی آنکھیں سچے موتیوں کی مانند چمکنے لگیں۔ وہ وفور مسرت سے ہاتھ مل رہے تھے۔ جب صندوقچہ اور کاغذات جل کر راکھ ہو گیا تو انہوں نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، خدا کے لیے اب تو بتا دو یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہماری اپنی کوشش تھی نواب صاحب، اصغر الدولہ کے خزانے سے یہ صندوقچہ ہم نے چالاکی سے منگوا لیا۔
اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی قانونی طور پر یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ جلال آباد پر الوری کا قرضہ ہے، لیکن آپ کے تعلقات بھی ہیں، دوستی بھی ہے۔ شمشیر اس قابل نہیں تھا کہ آپ سیمی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے، چنانچہ آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ آپ اسے برداشت نہیں کر سکے۔ اب اصغر الدولہ بیٹے کی بے عزتی سے کتنے ہی سیخ پا ہوں، آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی وہ کسی سے یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں کہ آپ پر کچھ ہے۔ یقیناً یقیناً نواب صاحب خوشی سے بولے، تاہم آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اگر اصغر الدولہ کو عقل آ جاتی ہے اور وہ صرف شریفانہ طور سے آپ سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ انہیں شریفانہ طور پر ان کی رقم واپس کر دیں۔ اس کا انتظام بھی ہو چکا ہے، براہ کرم میرے ساتھ کمرے تک چلیے۔ اور نواب صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ بے بس انسان تمام نوابی بھول گیا ہے، میں نے دل میں سوچا، ورنہ کیا کروفر تھے، اور اس کی قیمت سیمی تھی۔ ایک حسین، نیک اور معصوم لڑکی۔ نواب صاحب اور بیگم نواب ہمارے کمرے میں آ گئے۔ احسان حسب معمول کمرے میں تھا اور کمرے میں لکڑی کے 2 صندوقوں کا اضافہ نظر آ رہا تھا، گویا راسم اپنا کام کر چکا تھا۔ آپ یہ رقم کس شکل میں ادا کرنا پسند کریں گے نواب صاحب؟ طالوت نے پوچھا۔ کسی بھی شکل میں، میرا خیال ہے کرنسی مناسب رہے گی۔ پوری رقم کس قدر بنتی ہے؟ غالباً 9 کروڑ۔ نواب صاحب کی آواز میں لرزش تھی۔ طالوت نے آگے بڑھ کر صندوقچوں کے ڈھکنے اٹھا دیے۔ کرنسی نوٹ صندوقوں میں چنے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے آنکھیں بند کر لیں۔ بیگم نواب نے بھی دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو نواب صاحب، آپ یہ رقم اصغر الدولہ کو دے دیں، تفریحاً ان کے کاغذات بھی طلب کریں، اور اگر وہ شرمندہ ہوں تو کہہ دیں کہ بہرحال وہ آپ کے دوست ہیں، کاغذات وہ خود ضائع کر دیں، یہ ان کے رویے پر ہے۔ براہ کرم ان صندوقوں کو اپنے خزانے میں پہنچا دیں۔ مگر میرے بچوں، میں تمہیں اس عنایت کا بدل کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ آپ ہم سے ایک وعدہ کر چکے ہیں نواب صاحب۔ وہ وعدہ اپنی جگہ، تمہارے کہنے سے میں سیمی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بھی دے سکتا ہوں۔ حسام، میرا مطلب ہے احسان تو چیز ہی دوسری ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس وعدے کی بات نہیں کر رہا نواب صاحب۔ سیمی جیسی پیاری بہن کے لیے تو کائنات کی ساری دولت بھی کم ہے۔ میں اس وعدے کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے ہمیں بیٹا سمجھنے کا کیا تھا۔ میرے خدا، اگر تو نے آسمان سے یہ فرشتے بھیجے ہیں تو میں تیری ثنا کیسے کروں؟ نواب صاحب کی آواز رند گئی تھی اور وہ زار و قطار رونے لگے تھے۔ بیگم نواب نے بھی دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ طالوت پریشان نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان دونوں کو خاموش کروں۔ تب نواب صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ہمیں اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ خدا خدا کر کے نواب صاحب اور بیگم نواب اعتدال پر آئے۔ انتہائی خفیہ طریقے سے صندوق خزانے میں پہنچا دیے گئے۔ اس روز شام کی چائے پر مزہ آ گیا۔ دلوں پر سے بوجھ ہٹ گئے تھے۔ نواب صاحب چہک رہے تھے، اور تو اور بیگم نواب بھی بات بات پر ہنس رہی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر سیمی بھی خوش تھی، البتہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگتی تھی۔ نصرت اور روحی احسان کو دیکھ رہی تھی، جو باقاعدہ شرمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی بیگم، نواب صاحب نے بیگم نواب کو مخاطب کیا۔ جی، بہت دنوں سے اس گھر میں کوئی تقریب نہیں ہوئی، میرا خیال ہے اب کچھ ہو جانا چاہیے۔ سیمی کی سالگرہ بھی قریب ہے چچا نواب، نصرت بول پڑی۔ ہاں، ارے کتنے دن باقی ہیں؟ صرف 1 ہفتہ۔ کمال ہے، اور ہمارے علم میں یہ بات نہیں لائی گئی، نواب صاحب بولے۔ جس طرح یہ سالگرہ ہوتی ہے وہ انتظامات تو ہو رہے ہیں، بیگم نواب نے کہا۔ نہیں بھائی، یہ بات اچھی بات ہوئی، اس بار ہم اس سالگرہ کو ایک یادگار حیثیت دیں گے، ہمیں اس میں کچھ اور بھی اعلانات کرنے ہیں۔ وہ کیا چچا نواب؟ اس بار روحی نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتایا جا سکتا۔ ہاں، ان میں سے ایک تو یہ سمجھ لو کہ اس ولایتی ریچھ کے فرار کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور بتا دیا جائے گا کہ اس کی اصل جگہ چڑیا گھر تھی، وہ غلطی سے یہاں گھس آیا تھا۔ میری مراد شمشیر سے ہے۔ روحی، نصرت اور سیمی تینوں منہ پھاڑ کر رہ گئی تھیں۔ بس باقی پروگرام صیغہ راز میں ہے، نواب صاحب خوشی کے عالم میں بولے۔ بیگم نواب بھی مسکرا رہی تھیں، ان کی پیار بھری نظریں بار بار احسان پر پڑ رہی تھیں، اور احسان اسے محسوس کر کے بے وقوفوں کی طرح شرما رہا تھا۔ چنانچہ یہ دلچسپ شام کہکہوں میں گزر گئی۔ پھر رات آئی اور کھانے پر کہکہے ابلتے رہے۔ کھانے ہی کی میز پر طالوت نے ایک اور چکر چلا دیا۔ اس نے نواب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہزادہ حسام کو جلال آباد کچھ اس قدر پسند آیا ہے نواب صاحب کہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود یہ اسے چھوڑنے پر رضامند نہیں ہیں۔ ان کا خیال یہاں مستقل آباد ہونے کا ہے۔
بہرحال بھائی کی ضد ہے، اس لیے پوری کرنی ہے، اس سلسلے میں آپ کی بھی مدد درکار ہے۔ او ہاں کہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نواب صاحب نے کہا، جلال آباد کی کسی خوبصورت علاقے میں اتنی زمین درکار ہے جہاں حسام کا جھونپڑا بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادیہ سے مزدور بلا کر جلد از جلد یہ مکان تعمیر کر دیا جائے۔ میں اسے شادیہ کی طرز پر ہی تعمیر کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہماری یادگار رہے۔ تو آپ مجھے یہ زمین عنایت فرما دیں۔ پورے جلال آباد کو چاروں طرف سے دیکھ لو، جو جگہ پسند آئے وہاں تعمیر شروع کروا دو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اجازت لینا تھی، طالوت نے کہا، اور میں اسے دیکھنے لگا۔ طالوت سنجیدہ تھا اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک محفل میں کہے گونجتے رہے۔ آج کا رنگ ہی نرالا تھا۔ سیمی بھی بول رہی تھی، بیگم صاحبہ بھی خوش تھیں، اور نواب جلال الدین، انہیں تو گویا نئی زندگی مل گئی تھی۔ پھر سب اپنے کمروں میں آ گئے۔ احسان بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، چنانچہ طالوت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ میاں جاؤ، ہم تمہاری شادی کی بات کریں گے، بزرگوں کے درمیان نہیں بیٹھتے۔ آپ نے مکان کا کیا چکر چلایا ہے عادل بھائی؟ وہ بھی تمہاری شادی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، طالوت نے کہا، اور احسان ہنسنے لگا۔ اب میں کہہ بھی کیا سکتا ہوں؟ کسی بھی بات پر تکلف کے الفاظ کہنے پر شرم آتی ہے۔ پھر جاؤ اپنے کمرے میں جا کر شرماؤ، طالوت نے کہا، اور احسان ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد طالوت نے دروازہ بند کر لیا اور پھر کسی فکر مند ماں کی طرح میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ احسان کا ایک مکان ضرور ہونا چاہیے عارف، اس نے کہا۔ ہاں وہ بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہو جائے کیا، ہونا ضروری ہے، پھر فکر مند کیوں ہو؟ یار اس قصے کو جلد از جلد نمٹانا چاہتا ہوں۔ مکان تو ایک رات میں بھی تیار ہو سکتا ہے، لیکن پھر ان لوگوں پر ہماری کلائی کھل جائے گی۔ یہ لوگ کسی طور اس قدر جلد تعمیر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بھی درست ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پہلے یہ بتاؤ اس کے لیے کون سی جگہ منتخب کی ہے؟ زوبی فال کا علاقہ بے حد خوبصورت جگہ ہے۔ مکان بھی اپنی مرضی کے مطابق بنواؤ گے؟ ظاہر ہے۔ تب پھر کل نواب صاحب سے کہہ دو کہ شادیہ اطلاع کرا دی ہے، مزدور پہنچنے والے ہوں گے۔ اب یہ خطرہ تھوڑا بہت تو مول لینا ہوگا، کئی باتیں ایسی ہو چکی ہیں، مثلاً بھائی الوری کے خزانے سے نکل آنے والے کاغذات، اتنی دولت کا ایک دم آ جانا، جبکہ شادیہ کے دوسرے لوگوں کو واپس کیا جا چکا ہے۔ نواب صاحب نے خوشی کی زیادتی کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں سوچا ہے۔ جس وقت سوچیں گے انہیں شدید حیرت ہوگی۔ ہاں ہونی تو چاہیے، لیکن نہ ہو تو بہتر ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے یار، ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے؟ ہمارے جانے کے بعد وہ جو کچھ سوچیں، ہمیں کیا؟ کل سے کام شروع کروا دیا جائے۔ اور تم جانتے ہو کہ نواب صاحب سالگرہ میں کیا چکر چلا رہے ہیں؟ کیا؟ میرا خیال ہے احسان اور سیمی کے رشتے کا اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے تو اچھا ہے، یہاں سے جلد از جلد فرصت ملے۔ واقعی یہاں بہت دن ہو گئے ہیں، اور اب تو وہ ابو الہول بھی فرار ہو گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا گل کھلاتا ہے، طالوت نے کہا، اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کیوں پریشان کر رہے ہو احسان؟ ہم ابھی تک تمہاری شادی کی بات چیت کر رہے ہیں، میں نے کہا، اور باہر خاموشی چھا گئی۔ پھر سیمی کی آواز سنائی دی، دروازہ کھولیے سائن بھائی، میں سیمی ہوں۔ او، طالوت نے گردن ہلائی اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ تشریف لائیے، میں ایک گہری سانس لے کر بولا، اور سیمی ہنستی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ بے تکلفی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے شرمانے والی، طالوت نے کہا۔ آپ مجھے بھگانا چاہتے ہیں عادل بھائی؟ سیمی نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ جی نہیں۔ فرمائیے کیسے تشریف لائیں؟ طالوت بولا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج اچانک ہمارے گھر میں زندگی کیسے لوٹ آئی؟ سیمی نے کہا۔ زندگی سے معلوم کیجیے، طالوت نے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے مسکرائے جا رہی ہے، کچھ بتاتی نہیں۔ سیمی نے کہا، کان پکڑ کر 2 تھپڑ لگا دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ پلیز سائن بھائی، آپ نہیں جانتے کہ آج مجھے کیا مل گیا ہے۔ ابو کے چہرے کی اس مسکراہٹ پر میں 100 بار مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو بڑی شکر گزار ہوں گی، سیمی نے لجاجت سے کہا۔ تو سنیے سیمی صاحبہ، آج سے آپ ہمیشہ کے لیے شمشیر کے چنگل سے آزاد ہیں۔ نواب صاحب کی جس قدر الجھنیں تھیں دور ہو گئی ہیں، اور اب سالگرہ کی تقریب میں آپ کی شادی احسان کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ہم آپ کی سسرال کے لیے زوبی فال کا انتخاب کر رہے ہیں۔ وہاں آپ کے لیے ایک عالی شان مکان کی تعمیر کل سے شروع ہو جائے گی۔ اور کچھ؟ اللہ عادل بھائی، سیمی سچ مچ شرما گئی۔
لیکن وہ اٹھ کر گئی نہیں تھی۔ کئی منٹ کے بعد اس نے گردن اٹھائی۔ ہاں ہاں، اب تم شکریہ کے الفاظ کہہ کر مجھے بیوقوف بناؤ۔ میں کہتا ہوں اپنی شادی کی خبر سن کر تو بھاگ جاؤ، دوپٹہ بھی منہ میں دبانا چاہیے، مگر تم؟ عادل بھائی، سیمی نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، ارے میرا تمہارا سسرال کا رشتہ بھی تو ہے، ٹھہرو، احسان کو بلاتا ہوں، طالوت نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سیمی جلدی سے اٹھ کر ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ طالوت نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا، پھر وہ دروازے سے ٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ مجھے اس کی اداکاری پر ہنسی آ رہی تھی۔ دوسری صبح حسب توقع تھی، سب خوش و خرم تھے۔ سیمی ہم دونوں کی طرف دیکھتی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ نواب صاحب بھی خواب کی سی کیفیت میں تھے۔ ناشتے پر ہی طالوت نے نواب صاحب سے اجازت مانگی۔ میں حسام میاں کے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں ضروری انتظامات کرنا چاہتا ہوں نواب صاحب، اس لیے آج کے دن مجھے اجازت درکار ہے۔ او، جگہ کا انتخاب کرنا ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ جگہ کا انتخاب تو کر لیا، زوبی فال کا علاقہ آج سے ممنوع قرار دیا جائے گا۔ میں شادیہ کے محکمہ تعمیر کو اطلاع بھجوا رہا ہوں، ضروری سامان بھی وہیں سے آئے گا اور مزدور وغیرہ بھی۔ شادیہ کی تعمیرات کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے تیز رفتار معمار ہفتوں میں مکان تیار کر دیتے ہیں اور وہ ہر طرح مکمل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔